الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ادھر ٹیلی فون پر لوگ مختلف جگہوں سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہم لوگ عید کی نماز کس طرح پڑھ سکیں گے۔ لوگوں کو عیدین کی نماز سے جذباتی طور پر بہت تعلق ہوتا ہے، اسی لیے سوال بالکل بجا ہے۔ تو عید کی نماز کے سلسلے میں پہلے ہم ائمہ کرام کے جو مسالک ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ عید کے سلسلے میں امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں سنت ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ بھی اس کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے نماز کافی ہو جائے گی۔ جہاں تک ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں اس سلسلے میں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے اور دوسری روایت میں اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، فتویٰ اس کے وجوب ہی پر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نماز جمعہ کی نماز سے کم درجے کا تعلق رکھتی ہے۔ جمعہ کی نماز کی اہمیت اس سے کہیں بڑھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ فرض ہے اور یہ واجب ہے، واجب کا درجہ کچھ نیچا ہوتا ہے۔ لیکن جذباتی طور سے مسلمانوں کا عیدین کی نماز سے بہت تعلق ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بھی عیدین کی نماز میں آ جاتے ہیں جو 5 وقتہ نماز تو کیا جمعہ میں بھی بلکہ الوداع میں بھی حاضری نہیں دیا کرتے، اسی لیے لوگ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ عیدین کی نماز کی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی نماز کی ہیں۔ جن جگہوں پہ جمعہ جائز ہے وہاں عیدین بھی جائز ہے، اور جیسے کہ جمعہ کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ اگر مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں تو گھر میں دیوبند سے فتویٰ جاری ہوا کہ امام کے علاوہ 3 آدمی اور ہوں تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہی حکم رہے گا عیدین کی نماز کا بھی کہ اگر امام کے علاوہ 3 لوگ مزید ہوں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ 3 کی تعداد عورتوں کے ذریعے سے بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ بس وہ شرط رہے گی کہ عورتوں کو پیچھے رہنا مردوں سے بہت ضروری ہے، مردوں کے بغل میں اگر ہوں گی تو مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اگر لاک ڈاؤن اسی طرح دراز رہتا ہے جیسا کہ لگ رہا ہے تو عیدین کی نماز میں گھر میں پڑھ لی جائے، گھر میں جو مرد ہیں ان کو جمع کر لیا جائے اور عورتوں کو جمع کر لیا جائے، بچوں کو جمع کر لیا جائے۔ پہلے مردوں کی صف ہو، اس کے بعد بچوں کی صف ہو اگر بہت چھوٹے ہوں، اور اس کے بعد بالکل اخیر میں عورتوں کی صف رکھی جائے، اس طرح نماز پڑھ لی جائے۔ اور جس طرح جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے اس طریقے سے عیدین کے لیے خطبہ شرط بھی نہیں ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عیدین میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، اگر خطبہ نہ ہو تو جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ عیدین میں وہ شرط نہیں ہے، اگر خطبہ نہ بھی ہو تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن بس کیا ہے کہ چونکہ مسنون ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ سنت ادا کر دی جائے، اور وہ سنت بہت آسانی سے عام آدمی بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد کھڑا ہو کے، اس میں چونکہ تکبیر کا کہنا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، دونوں خطبوں میں تکبیر کہنے کے بارے میں اس کو مسنون قرار دیا گیا ہے، تو پہلے تکبیریں کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ 2 دفعہ اگر کہہ دیں گے تو تکبیروں کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر پہلے والا جب کہیں تو اس میں شروعات میں 2 دفعہ کہنے کے بجائے 3 بار کہہ دیں، تو اس طریقے سے تعداد ہو جائے گی۔ اسی طرح جب دوسرا خطبہ شروع کریں تو اس میں 2 بار اس طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اور ساتھ میں سورہ، اگر کوئی خطبہ چھوٹا سے یاد ہو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں اور ساتھ میں کوئی سورہ پڑھ دیں۔ پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں بھی تکبیرات کہہ کے کچھ دعائیں وغیرہ جو یاد ہیں ان کو کہہ دیں، تو اس طریقے سے سنت بھی ادا ہو جائے گی۔
تو عیدین کی نماز اس طرح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس طرح بھی پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے عیدین کی نماز کو چاش کی نماز کا بدل قرار دیا ہے۔ تو اگر ایسا ممکن نہ ہو عید کی نماز پڑھنا، یہ شرائط بھی پوری نہ ہو رہی ہوں، تو 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لی جائے۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایتاً بھی ثابت ہے۔ معجم طبرانی میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آئی ہوئی ہے، من فاتہ العید صلی اربعاً، جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے وہ 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لے۔ اور یہ بظاہر عیدین کی جو نماز ہے چاش کا بدل ہی ہے، لہذا جیسے جمعہ چھوٹ جائے تو ظہر پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی اگر عید کی نماز چھوٹ جائے تو چاش کے ذریعے اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی نماز بہرحال پڑھی جائے، یہ مجبوری ہی میں ہونا چاہیے کہ اگر ہو نہیں سکا تو 4 رکعت چاش پڑھ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے لگاتار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو نجات دے، اور یہ لاک ڈاؤن ہمارے پر مسلط ہے اس سے نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔